میں بہت کم ٹارگٹ دیتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بلیک میل کروں، لیکن آپ لوگ سچ میں رسپانس نہیں دے رہے۔ کل والی قسط پر صرف 50 کامنٹس اور لائکس کی تو بات ہی نہ کریں۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ خود محسوس کر لیں، لیکن نہیں، پر کوئی بات نہیں۔ آج میں ٹارگٹ دے رہا ہوں 1000 لائکس اور 150 کامنٹس جن میں مجھے کوسا نہ جائے۔ کامنٹس اچھے ہوں، کہانی اتنی مزے سے آگے بڑھ رہی ہے اور آپ لوگ رسپانس ہی نہیں دے رہے، اور اب مجھے کہانی لکھنی بھی ہے۔ یہ نہ سکھایا جائے کہ اگر میں نے کامنٹس کا کہہ ہی دیا ہے تو تنقید کریں اور مجھے یہ بتائیں ردھم اچھی نہیں، فلاں اچھا نہیں، کہانی آگے نہیں جا رہی۔ سب کچھ ہو رہا ہے، بس رومانس کی کمی ہے، اس لیے رسپانس بھی کم ہے۔ پر آپ لوگوں کو آج میں نے ٹارگٹ دیا ہے، پورا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ لکھنا تو ہے ہی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کل قسط نہیں دوں گا۔ جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی، عرض قلم علی آتش۔ قسط 107۔ وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ شایان اسے سپاٹ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ نمل نے تھوک نگل کر کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ لیزا کا ہاتھ تھام کر آگے جانے لگی کہ شایان نے قدم اٹھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اب آپ کو جانے دوں گا؟ مجھے بتائیں، یہ بچی کون ہے؟ یہی وہ سوال تھے جن سے نمل بچنا چاہتی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر شایان کو دیکھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ سوال اس نے کیا تھا۔ بھنو شایان نے اچکائی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ وہ بڑی فرصت سے کھڑا تھا۔ بتانا تو آپ کو پڑے گا، یہ کہہ کر وہ بیٹھا لیزا کے سامنے، جو ابھی تک نمل کی چادر کو مضبوطی سے تھام کر کھڑی تھی۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ یہ گندی آنٹی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ ہیں کون آپ کی؟ کیا انہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا ہے؟ نمل کو اس کی بات اور سنجیدگی پہ دھکا لگا۔ یہ آپ بچی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شایان نے حیرانی سے سر اٹھایا، پھر زج ہوتے انداز میں مسکا کر بولا، وہی جو آپ میرے بارے میں کہہ رہی تھی۔ کیا میں آپ کو سچ میں کڈنیپر لگتا ہوں؟ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نمل نے گہرا سانس لیا۔ میں نے بس مذاق میں کہہ دیا تھا۔ اس کے انجان بن کر کہنے پر شایان کا دل کیا کہ وہ تالیاں بجائے، لیکن فی الحال اس کے پیٹ میں لیزا کو دیکھ کر بل پڑ رہے تھے۔ آخر یہ بچی ہے کون؟ وہ متجسس تھا۔ بتاؤ بیٹا۔ اس کے دوبارہ سوال پوچھنے پر لیزا نے اپنی بڑی بڑی پرنم آنکھیں نمل کی چادر سے پہنچ کر شایان کو دیکھا۔ یہ گندی آنٹی نہیں ہے، یہ میری مما ہے۔ شایان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پہ نمل اور لیزا کی نگاہیں ملیں، پھر لیزا پوری قوت سے اونچا اونچا بولنے لگی، ایسے جیسے کسی بوڑھے اور بہرے شخص کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے۔ انکل، یہ میری مما ہے۔ مما؟ شایان نے جلدی سے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ لیزا کی آواز کانوں میں لگ رہی تھی، اور نمل کا دل کیا وہ سڑک کے عین بیچ میں آ کر باہیں پھیلا کر گول گول گھومے۔ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے شایان کو یوں پریشان ہوتے دیکھنا۔ اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا، ایسے جیسے بچے کی طرح جس کی جیب میں رشتہ دار چپکے سے پیسے ڈال دیں اور کہیں امی کو نہ بتانا، یہ تمہارے ہیں۔ اور وہ بچہ جتنا خوش اور مشکور ہوتا ہے، اتنی ہی اس وقت نمل ہو رہی تھی۔ اللہ کی مشکور اور لیزا سے خوش۔ یہ بھی آپ نے اسے کہا ہوگا کہ میں بہرا ہوں۔ وہ لیزا کو کچھ نہ کہہ سکا تو نمل سے چڑھ کر بولا۔ نمل نے اچنبھے کا اظہار کیا۔ کیا میں اس سارے معاملے میں ایک بار بھی بولی ہوں؟ شایان بس اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ نمل نے اپنی مسکان دبائی۔ یہ آپ کی مما کیسے ہو سکتی ہیں؟ شایان نے تعجب سے سوال کیا تو اس سوال پر لیزا اپنے روشن خیالات کچھ یوں سب کو بتاتی تھی۔ میرے ممی بابا مر گئے ہیں، اس لیے میں یتیم خانے آ گئی تھی۔ میں بیمار بھی ہوں نا، اور مجھے کوئی گود بھی نہیں لیتا، اس لیے نمل مما میری مما بن گئی۔ جس دن پہلی بار نمل نے اس کے منہ سے یہ سب سنا تھا، اسے دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ دکھ۔ لیزا کافی سمجھدار بچی تھی،
اسے یہ باتیں کسی نے سکھائی نہیں تھیں، نہ ہی کسی نے اس کے سامنے یہ کہا ہوگا، لیکن وہ خود سے سب کچھ سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیتی تھی۔ اب بھی اس نے شایان کو اپنی کہانی سنانے کے لیے گلا صاف کیا تو نمل نے اسے نرمی سے ٹوکا، لیزا چپ۔ اتنا کہہ کر اس نے شایان کو دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور ہم اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ اس کے علاوہ بتانے لائق کچھ ہے ہی نہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات گہری ہو رہی ہے تو ہمیں گھر جانا ہے، اب آپ ہمارے راستے میں مت آئیں۔ وہ کہہ کر شایان کے سائڈ سے گزرنے لگی تھی۔ شایان کھڑا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کا تجسس برقرار تھا۔ وہ عقب سے گویا ہوا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ہاں، تاکہ انویسٹیگیشن کا سلسلہ گاڑی میں جوڑ سکوں۔ اس نے دل میں سوچا اور گندا سا منہ بنایا۔ لیزا نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر وہ دونوں پلٹیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ لیزا نے ایکو ایفیکٹ دیا تھا۔ نمل نے جو کہا، جس انداز میں کہا، اس نے ویسے ہی دہرایا تھا، اور نمل سنگ شایان دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ پھر شایان نے منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ لیزا نے اس کا منہ بنا دیکھ کر نمل کا پلو کھینچا۔ نمل نیچے ہوئی تو وہ سرگوشی میں بولی، لگتا ہے ناراض ہو گئے۔ نمل نے اسے گھورا، ہو جائے، ہمارا باپ نہیں ہے یہ، بلا وجہ بھوت کی طرح ہر جگہ نازل ہو جاتے ہیں یہ صاحب۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کراچی اس معاملے میں اتنا چھوٹا ہے کہ میرے سر پر ہر بار ہر موڑ پر ایک ہی پتھر آ کر لگے گا۔ شایان نامی پتھر، وہ جل بھن کر دل میں سوچ رہی تھی۔ لیزا کو کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی باتیں دل میں سوچیں اور شایان کو مکمل نظر انداز کرتی پلٹ گئی۔ ہوتا ہے تو ہو ناراض، میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جوتا جھڑکایا اور آگے بڑھ گئی۔ شایان اس کے یہ نکلتے پر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نمل کے کافی دور جانے پہ ہاتھ ایسے مسلے جیسے دل میں سوچتا ہو کہ پر کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر وہ سب چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں ہلکی ہلکی باتوں کا شور تھا۔ راغب کی مکمل توجہ امن پہ تھی۔ بہنیں جا چکی تھیں، اب امن کی امی لاؤنج میں تھیں اور امن، وہ دونوں راغب اور ردھم سے باتیں کر رہے تھے۔ ردھم کا انداز لیا دیا سا تھا، البتہ راغب امن کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ امی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنانے کے بعد انہوں نے ردھم کو آواز دی تھی۔ وہ جا کر سب کے لیے چائے ڈال کر لے آئی تھی۔ کچھ دیر چائے کی خوشبو فضا میں معلق رہی، پھر راغب اور ردھم جانے کے لیے اٹھ گئے۔ ابھی رک جاتے، بلکہ آج یہیں رک جاؤ، امی نے خلوص سے کہا تو ردھم نے سہولت سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی راغب یہاں آرام دہ محسوس نہیں کرے گا، اس لیے وہ امی کو انکار کر کے ان سے ملی۔ امی کی آنکھوں میں نمی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے ردھم کو بہت ساری دعائیں دی تھی۔ اسے بار بار وہ یہ تاکید کرنا نہیں بھولی تھی کہ ردھم اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کرے، کھانا پینا ہی اس وقت میں کام آتا ہے۔ راغب امن سے مل رہا تھا۔ امن اپنی امی کو اشارہ کیا تھا تو وہ بولی تھی، مجھے جب پتا چلا کہ تم آ رہی ہو تو میں نے تمہارے لیے کچھ تحائف منگوائے تھے، میرے ساتھ چلنا دو۔ انہوں نے ردھم کو کہا تو وہ چونکی، پھر مسکرائی۔ اس کی مسکان سرد تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ایک دم سے کہا تو امی کو بے چینی سی ہوئی۔ امن اور اس کی امی کی مسکان سمٹ گئی۔ امی نے ردھم کا ہاتھ تھام کر اس پر دباؤ دیا۔ ممانی اتنے پیار سے دے رہی ہیں تو انکار کیوں کر رہی ہو، لے لو۔ ردھم ان کی باتوں پہ تلخی سے ہنسی۔ جب ان کے پاس دینے کا وقت تھا تب تو یہ مجھے کچھ دے نہ سکی، اور اب جب میرے پاس سب کچھ ہے تو میں ان سے توقع یا ان کا احسان کیوں لوں، اس نے کہہ کر امی پھر ممانی کو دیکھا۔ ممانی امن کو گھور رہی تھی اور انہوں نے دل میں ردھم کو اچھی خاصی گالیاں دی تھیں، پر امن کی وجہ سے وہ مسکائیں، اب کی بار کچھ شرمندگی سے۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں ردھم، وہ کچھ کہتی کہ ردھم نے ان کی بات کاٹی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، شکریہ۔ امی نے راغب کو ایک نظر دیکھا تھا
ان کی آنکھوں میں ردھم کے لہجے سے بہت سی تکلیف بھر گئی تھی۔ راغب کو لگا اب اسے بولنا چاہیے، اس لیے اس نے ردھم کو نرمی سے کہا، تحائف سے انکار نہیں کرتے۔ ردھم کو جھٹکا لگا، اس نے راغب کو دیکھا۔ راغب نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو ردھم نے سختی سے بھویں اچکا کر سر کو خفیف سی دائیں بائیں جنبش دی۔ راغب اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تو ردھم نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کا منہ بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے مان جانے پر امی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رشتے بن رہے ہیں اور یہ لڑکی پرانی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہے، آپ اسے سمجھایا کریں۔ مومانی وغیرہ کے گھر جاتے ہوئے امی نے راغب سے گزارش کی تو اس نے مسکا کر سر ہلا دیا۔ امی مطمئن ہو گئی تھی۔ ردھم کے لیے امن کی امی نے کچھ کپڑے اور جولری خریدی تھی۔ ردھم نے بے دلی سے اسے تھام لیا تھا۔ راغب کا بھی ایک سوٹ تھا اس میں، جس سے راغب کو بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مومانی اصرار کرتی رہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر ان کے پاس بھی بیٹھ جائیں، لیکن دیر ہو رہی ہے کہہ کر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ راغب گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ردھم امی سے مل رہی تھی۔ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، زندگی میں پہلی بار مجھے تمہارے کسی الٹے فیصلے نے خوش کیا ہے۔ یہ امن سے اچھا ہے، تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کیسے کھانے کی میز پر تمہارے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ تھوڑا بڑا ہے لیکن سمجھدار ہے۔ تمہیں خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب کچھ عرصے بعد تم ماں بن جاؤ گی، تمہاری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اللہ ایسے ہی تمہیں خوش باش رکھے۔ انہوں نے کہہ کر ردھم کا ماتھا چوما تھا۔ ردھم کی آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ وہ امی سے شدت سے ملی، پھر الوداعی ہاتھ ہلا کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راغب نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چلا لی تھی۔ شایان الجھے ہوئے ذہن سے گھر لوٹا تھا۔ ماں اس کا کھانے کی میز پر انتظار کر رہی تھی۔ جب شایان نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے منتظر دیکھا تو وہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، دراصل کچھ دوست مل گئے تھے تو ان کے ساتھ۔ اسے سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیسے اپنی بات کی وضاحت کرے۔ امی اس کی بات پر چپ سی ہو گئی، پھر انہوں نے نرمی سے مسکرا کر سر ہلایا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میرا بھی دل نہیں کہہ رہا، بس میں ویسے ہی یہاں بیٹھ گئی تھی۔ شایان کو ان کی بات سے دکھ ہوا۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما اور پھر انہیں لے کر وہ دوبارہ دائیں ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں تھوڑا سا کھایا تھا، اب باقی آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، لیکن اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ڈائننگ ہال میں زرد روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پچھلے لان کی جانب کھلتی کھڑکیاں، ان سے پردے ہٹے تھے اور وہاں خاموش درخت ہوا کی لے پر دھیرے دھیرے جھول رہے تھے۔ ان پر اندھیرے کا راج تھا۔ شایان کی بات پر امی دل سے مسکرائی، پھر انہوں نے شایان کے گال کو تھپک کر ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو شایان بار بار ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ماں بہت بدل چکی تھی، ان کے انداز میں بہت سادگی آ گئی تھی اور وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شایان کو دکھ ہوتا تھا۔ وہ پورا دن یہی سوچتا رہتا تھا کہ ماں کا دل کیسے بہلایا جائے۔ کاش سہانا ادھر ہوتی تو وہ دونوں بیٹھ کر ماں سے بہت ساری باتیں کرتے۔ شایان آفس بھی چلا جاتا تو اسے یہ تو تسلی ہوتی کہ پیچھے سہانا موجود ہے، وہ ماں کو بور نہیں ہونے دے گی۔ ماں نے اپنی ساری پرانی دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب بس گھر میں رہتی تھی، کبھی کبھی کوئی کتاب پڑھ لیتی، لیکن خود کو اتنا مصروف رکھنے کے باوجود بھی ان کے وجود کی اداسی کسی سائے کی طرح ان کا تعاقب کرتی تھی، اور شایان اس سائے کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ ذہن میں منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ جب اپنے کمرے میں آیا اور اپنی شرٹ کو اتار کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں جانے لگا کہ رک گیا۔ اسے ایک دم سے وہ بچی اور نمل یاد آئیں۔ وہ تیزی سے پلٹا، سائڈ ٹیبل پر موبائل جو اس نے ابھی رکھا تھا اسے اٹھایا اور اس پر تیز تیز انگلیاں چلانے کے بعد
اس نے نمل کے نمبر کو نکال کر اسے کال کی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ لیزا کو یتیم خانے چھوڑنے کے بعد نمل دوبارہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا وجود بری طرح سے تھک چکا تھا اور وہ شایان کو بھول چکی تھی۔ جو بھی واقعہ ہوا تھا فی الحال اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ فریش ہو کر سونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی چادر اتاری، پرس کو ایک طرف رکھا اور اس خریداری کو جو اس نے تھوڑی بہت اپنے لیے کی تھی الماری میں رکھ دی۔ ٹھنڈے پانی کے لیے چھوٹے سے فریج کو کھولا تو وہ ایک پل کے لیے رکی۔ وہاں مہندی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر آج وقت مل گیا تو وہ مہندی ضرور لگائے گی۔ پہلے وہ جب نوکری نہیں کرتی تھی تو اکثر مہندی کے لیے اپنے ہاتھوں پر لگا لیتی تھی۔ اسے مہندی لگانا اور چوڑیوں کا بہت شوق تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی کلائیاں کافی عرصے سے صرف 2 چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ نہ وہ مہندی لگاتی ہے اور نہ وہ پہلے جیسے شوق رہے ہیں۔ اسے خود کے لیے افسوس سا محسوس ہوا۔ آخری بار جب وہ پوری تیاری کے ساتھ تیار ہوئی تھی وہ وقت ردھم کے ریسیپشن کا تھا۔ اس کے بعد کا جیسے ہی وہ سوچنے لگی تو سرمد سلطان اس کے ذہن میں کسی سلو موشن مووی کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ بتائے پل، اس کا تعریف کرنا، اس کا فکر مند ہونا، ایک ایک بات جب دوبارہ سے یاد آنے لگی تو دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ نمل نے گہرا سانس لیا اور وہ سر کو جھٹک کر فریج بند کرتی ابھی باتھ روم کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کا بیڈ پر رکھا ہوا موبائل گونج اٹھا۔ وہ کچھ تعجب سے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت کون کال کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ حیرانی سے سوچا تھا، لیکن جب اس نے اسکرین کو سامنے کیا تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر اس کے بالکل برابر میں کاندھے پر کونہی جما کر بڑے مزے سے کھڑی ہو کر اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ شایان سر مجھے اس وقت کال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے خوف سے سوچا۔ اس میں کال اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بیل بجنا بند ہو گئی تو اس نے جلدی جلدی موبائل کو لائف فلائٹ موڈ پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا موبائل ضرورت کے وقت ہینگ ہو جاتا تھا اور اب بھی وہ ہینگ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ کرتی کہ کال دوبارہ آنے لگی۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب بھی اگر اس نے کال نہ اٹھائی تو شایان بار بار کال کرتا رہے گا، اس لیے اس نے ناچارہ کال اٹھا لی تھی۔ فون کو کان سے لگانے کے بعد وہ بالکل خاموش کھڑی ہو گئی، ایسے جیسے سانس کی بھی آواز دوسری جانب نہیں جانے دے گی۔ وہ دوسری جانب کچھ دیر نمل کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے کہا، مس نمل، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اس کے سوال پر نمل نے گندا سا منہ بنایا اور اس کا جملہ دہرایا، پھر گلا کھنکار کر گویا ہوئے، ایسے جیسے وہ نیند سے اٹھی ہو۔ جی سر، اتنی رات کو آپ نے مجھے کال کی، خیریت تو ہے؟ دور اپنے بنگلے میں موجود شایان اس کی اس اداکاری پر تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ پھر وہ بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیروں کو اوپر کر کے اس نے نمل کو کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ سوئی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کو گھر پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ لگا ہے اور اسے 1 گھنٹے میں آپ سو کر اٹھ بھی گئیں۔ حیرت کی بات ہے، دنیا میں نے آپ سے بڑا جھوٹا شخص نہیں دیکھا۔ اس نے طنز کیا تو نمل فوراً بولی، کیوں سر، کیا آپ نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے یوں ترکی با ترکی جواب دینے پر شایان ایک پل کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ پھر اس نے باروب آواز میں کہا، آپ بھولیں مت کہ آپ اپنے باس سے بات کر رہی ہیں۔ نمل نے اس کے دھمکانے پر سر جھٹکا اور پھر بولی، جی سر، میں نہیں بھولی۔ بتائیں آپ نے کیا کہنے کے لیے کال کی ہے؟ اب اس کی آواز نارمل تھی، یعنی وہ مکمل طور پر نیند سے جاگ چکی تھی۔ شایان نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ بولا، آپ کل آفس آئیں گی۔ نمل کو اس کی بات پر جھٹکا لگا، پر کیوں؟ میں تو چھٹی پر ہوں نا۔ آپ نے خود مجھے 2 دن کی چھٹی دی تھی، آج کی اور کل کی۔ اس نے بات کو واضح کر کے ایسے بیان کیا جیسے شایان بھول گیا ہو۔ شایان نے سر ہلایا، کچھ اس طرح جیسے نمل کے اس کے مقابل کھڑی ہو۔ پھر وہ محظوظ انداز میں بولا، چھٹی بھی میں نے دی تھی اور اب اسے منسوخ بھی میں ہی کر رہا ہوں، تو آپ کل وقت پر دفتر پہنچ جائیے گا۔ میرا بہت دل کر رہا ہے
کہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک کروں۔ نمل نے جھنجھلا کر پیر زمین پر مارے۔ آپ مجھے اس طرح سے ٹارچر نہیں کر سکتے، وہ تقریباً چلائی تو شایان نے ایک پل کے لیے فون کو کان سے دور کیا اور بولا، میں آپ کو ٹارچر کیوں کروں گا؟ آپ ہر بات کا الزام میرے سر کیوں ڈالتی ہیں؟ میں تو بس آپ کو اپنے مقابل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر نمل کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں کل نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تو شایان نے نارمل سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ہاسٹل آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ نمل کو لگا اس کے سر پر آسمان آ گرا ہے۔ آپ بلا وجہ مجھے دھمکیاں مت دیا کریں، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی تو شایان نے اسی پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ کو بلا وجہ دھمکیاں نہیں دیتا، آپ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ کل اچھے بچوں کی طرح تیار ہو کر آفس پہنچ جائیں، ورنہ میں برے بچوں کی طرح تیار ہو کر آپ سے ملنے آ جاؤں گا اور پھر آپ کے ہاسٹل میں بہت ساری شرارتیں کروں گا، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مالکن آپ کو نکال دے گی۔ نمل کی آواز میں نمی گھل گئی۔ اس کا گلا آنسوؤں سے بھر گیا تھا، لیکن وہ رونا فی الحال نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف شایان کو یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کی باتوں نے نمل کو اچھا خاصا دکھ پہنچایا ہے، اس لیے اس نے گلو گیر لہجے سے کہا، میرا بدلہ ایک دن آپ سے اللہ لے گا، آپ ایک بے بس پہ جبر کر رہے ہیں۔ شایان اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پل پل بدلتی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنے رنگ تھے جتنے شایان تتلی کے پروں پہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے نمل سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ اپنی الجھی بکھری زندگی میں شاید واحد نمل تھی جس کے ساتھ مغز ماری کر کے وہ چند پل دل سے مسکراتا تھا۔ اب بھی اس نے مسکرا کر بس اتنا کہا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے بارے میں بچوں کے سامنے کون کون سی بدگوئیاں کرتی ہیں۔ میرے کردار کو آپ نے کس قدر بھیانک انداز میں اس بچی کے سامنے بیان کیا، اس بات کا حساب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی لیں گے۔ تو آپ اپنے لیے بھی پریشان ہوں، صرف میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ میں کل آپ کا آفس میں انتظار کروں گا، وقت پر آ جائیے گا، ورنہ آپ کی سیلری کاٹ لوں گا۔ اس نے کہہ کر کال بند کر لی تھی اور نمل کا دل کیا وہ اپنا موبائل دیوار میں دے مارے۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے موبائل کو دیوار میں مارنے کے لیے اوپر کیا، پھر اسے جلدی سے سینے سے لگا لیا، اسے چوما اور ایسے سہلانے لگی جیسے کسی چھوٹے بچے کو سہلایا جاتا ہے۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں؟ تم ہی تو میرے جینے کی آخری وجہ ہو۔ میں تو تمہیں کبھی ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ کبھی تمہارے گرنے کا خیال آتا بھی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ میں گر جاؤں، تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ موبائل کا دکھ تو کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب یہ موبائل جیسی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اس نے موبائل کو اپنے کلیجے سے لگا کر اسے چوما اور پھر تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب اسے کل آفس جانا ہی جانا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ردھم ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ راغب نے اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کیا تو سٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے تھام کر دوسرے سے ردھم کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے گویا ہوا، اتنا موڈ آف کیوں کر کے بیٹھی ہو؟ اس کے سوال پر ردھم نے گردن موڑ کر راغب کی طرف دیکھا اور مرجھائے ہوئے لہجے سے بولی، میں یہ سارا سامان لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا اشارہ پیچھے رکھے امن کی امی کے دیے گئے سارے سامان کی طرف تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سارے سامان کو پھینک دوں۔ راغب، اسے گھر لے کر نہیں جانا چاہتی میں۔ اس نے جیسے راغب سے التجا کی۔ راغب بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے ردھم کے گال کو تھپکا اور بولا، تم اسے پھینکو مت، ابھی ہم سگنل پر کسی کو ڈھونڈتے ہیں، یہ ہم اسے دے دیں گے۔ اس نے کہنے کے بعد گاڑی کی سپیڈ کو ہلکا کیا۔ سگنل پر پہنچ کر اس نے طائرانہ نگاہ ادھر ادھر ڈالی، لیکن اس وقت سگنل پر کوئی نہیں تھا، تو وہ شہر کے اس علاقے میں آ گیا جہاں پر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں لوگ رہتے تھے۔ اس نے گاڑی کو وہاں پر روکا اور ایک جھونپڑی کے آگے جلتی لکڑیوں کے قریب جا کر وہ رک گیا۔ اندر ایک عورت اور دو بچیاں تھیں۔ ایک بوڑھا شخص جو چارپائی پر لیٹا تھا
راغب کی موجودگی اور گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ لوگ کچھ حیرانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آئے تھے۔ ردھم کے ہاتھ میں وہ سارا سامان تھا، کچھ راغب نے بھی پکڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں نے باہر آ کر انہیں دیکھا تو راغب نے وہ سارا سامان ان کی جانب بڑھا دیا۔ وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے چہرے پر میک اپ کا سامان اور جولری اور نئے کپڑے دیکھ کر جو خوشی بکھری تھی، ردھم نے اس خوشی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ یہ سامان پھینک دیتی تو وہ ان مسکراہٹوں سے محروم ہو جاتی جو وہ اس وقت دیکھ رہی تھی۔ راغب نے ردھم کے صدقے کے پیسے بھی ان لوگوں کو دے دیے تھے اور پھر وہ رقم بھی۔ وہ لوگ انتہائی خوش ہو گئے۔ پھر راغب پلٹا اور اس نے ردھم کا ہاتھ تھاما۔ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ردھم بے ساختہ مسکرا دی، بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، میری امی سچ کہتی ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ وہ گاڑی میں آ کر بولی تو راغب چونکا تھا۔ پھر وہ ردھم کی طرف جھکا، اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے اس کے لبوں پر جسارت کی اور بولا، سمجھدار تو میں بہت ہوں، بس تمہیں میری قدر نہیں ہے۔ ردھم نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالیں، مجھے آپ کی قدر ہے راغب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس نے ردھم کے چہرے کو دیکھا، ردھم سنجیدگی سے بولی تھی تو راغب بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے ردھم کی آنکھوں کو چوما اور پھر وہ دوبارہ سٹیئرنگ وہیل کو تھام کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی جھونپڑیوں سے دور جا رہی ہے۔